علماء اہل سنت دائیں بائیں سٹیج پر تشریف فرما ہیں. میں تو طالب علم ہوں. حضور سیدی کا حکم تھا. اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کہوں، میں آپ اہلیان نیلسن، برائی فیلڈ، کون ارد گرد کے جو سٹیز ہیں چھوٹے بڑے، واللہ میں پچھلے 16 سال سے برمنگھم میں ہوتا ہوں. مڈل اینڈ کے اندر بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. بریڈفورڈ میں ہوتے ہیں، لنڈن میں ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں آپ کے شہر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. جو شہر ہے آپ کا، اس اعتبار سے اگر میں کہوں، مجھ سے کوئی پوچھے زندگی میں اتنا بڑا جلوس یہاں کی سرزمین پہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. پہلی دفعہ دیکھا. اس پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اہلیان نیلسن اور برائی فیلڈ، آپ نے آقا کی محبت کا حق ادا کیا ہے. آقا کے ساتھ محبت کا اظہار آپ نے ایسے کیا ہے، جب ہم گزر رہے تھے تو پچھلا سرا نظر نہیں آتا تھا. بار بار ہم پیچھے دیکھتے تھے، اونچی نیچی جگہ تھی تو یوں پتہ چلتا تھا. سادات اکرام بغداد شریف سے تشریف لائے ہوئے، یہ بھی دیکھ کے حیران تھے. تو مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، اس میں نہ آپ کا، نہ میرا، نہ کسی اور کا کمال ہے، اس میں میرے مصطفیٰ کی اپنے ذکر کا کمال ہے، رب کا وعدہ ہے. اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے محبوب، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ جو 50 60 میں جو لوگ آئے تھے، میں آپ سے اگر سوال کروں، مجھے بتائیں، جب آپ 50 میں آئے تھے تو یہاں تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. 60 میں جو بزرگ آئے ہیں، وہ کہیں سے جگہ تھوڑی بہت ہی وہاں نماز پڑھنے کے لیے لیتے تھے. کیا کسی کو علم تھا کہ after 30-40 years we will be celebrating the birth of our holy prophet alayhi salatu wassalam in the streets of UK, in the cities of UK, not only UK, the whole Europe, the whole world. Roads will be there, cities, streets will be there, and countries will be there, but the procession and julus will be our beloved prophet alayhi salatu wassalam. یہ کسی کو علم تھا کہ 30-40 سال بعد ایسا عالم ہوگا کہ ان کی جگہ ہوں گی، یہ روڈیں ان کی ہوں گی، یہ گلیاں ان کی ہوں گی، ملک یہ ہوگا یورپ کا، مغرب کا، لیکن میرے آقا کی میلاد کے جلوس نکلیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رب کا وعدہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تو دیکھتا تو جا، یہ دنیا دیکھتی تو جائے. ہم دن بدن تیری عظمت کو، تیری رفعت کو ایسے بڑھاتے جائیں گے، ایسے بڑھاتے جائیں گے، دشمن کو منہ توڑ ایسے جواب ملے گا. وہ کہتے پھرتے ہوں گے کہ گھٹا دیں، نیچے لے آئیں. محبوب اب یہ نیچے نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا. وہ تو ہم نے کہہ دیا ہے، کب کا کہہ چکے ہیں وَرَفَعْنَا. وہ اونچا ہو چکا ہے، ان سے نیچا نہیں ہوگا. ایک ہی بات کروں گا میں، وقت کم ہے. حضور سیدی کا فرمان ہے، کچھ طبیعت بھی ان کی ناساز ہے، اور یہ 3-4 میل کا مارچ بھی آپ نے جو کروایا ماشاءاللہ، تو ویسے بھی فزیکلی بندے کی ایکسرسائز ٹھیک ہو جاتی ہے. شوگر بھی جن کی لو تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہوگی، جن کی ہائی تھی وہ بھی ٹھیک ہو جاتے. اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھیں، حضور کی میلاد کی برکت ہے، یہ جلوس کی برکت ہے. خدا کی قسم، آپ تو یہاں گئے نا، ہم تو فجر پڑھ کے نکلے تھے برمنگھم سے آپ کے جلوس میں شرکت کے لیے. سادات کی قیادت میں، حضور سیدی کی، آپ علماء کی قیادت میں یہاں شرکت کے لیے آپ کا حکم تھا. پچھلے سال جب آپ کا جلوس ہوا تو حضور سیدی نے مجھے پچھلے دنوں دکھایا، یوٹیوب پر دیکھیں یہ جلوس آپ کا وہاں برمنگھم میں، اس کو دیکھے ذرا. مجھے نہیں علم تھا واللہ ہے کہ اتنا بڑا جلوس یہاں بھی ہوتا ہے. میں تو سمجھا تھا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، نیلسن ہے، برائی فیلڈ ہے. تو کہا اس سال آپ شرکت کریں، آپ کو علم، آپ کے حکم پر میں آیا ہوں. تو اس لیے دل کی بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ کے اس شہر کے اعتبار سے آپ نے آقا کی غلامی کا حق ادا کر دیا. کہ جب نامہ اعمال کھلے گا، اور کچھ ہو نہ ہو، ہم کمزور سہی، اعمال میں کمزور سہی، مارے سہی، نمازیں کمزور سہی، روزے حسنات کمزور سہی، لیکن یہ تو حق بجانب ہو گئے نا رب کی بارگاہ میں. مالک تیرے محبوب کی ولادت کا جب دن آتا تھا، جب میلاد مصطفیٰ کی ساتیں آتی تھی، جب وہ دن آتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ سردی ہو یا گرمی ہو، برف ہو، جیسا بھی ہو، تیرے محبوب کی گن گانے کے لیے ہم اپنے بستروں کو چھوڑ کر نکل آتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی.
غلام ہے، غلام ہے، سامنے کہہ رہے ہیں غلام ہے، غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے میں یہ دل کی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم آپ کے نامہ اعمال میں ہم کمزور ہی صحیح، ہماری نمازیں کوئی کہتا پھرتا ہے تو کہتا پھرے، ہمیں اس پہ کوئی ناز نہیں ہے۔ عبادت کا ویسے بھی کسی کو ہمیں آپ کتنے حج کر لیں، 100 80 90 جو بھی کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، کوئی گارنٹی نہیں آپ کے پاس اس نے قبول بھی کیا کہ ہے ابھی کسی کے پاس؟ بھائی ابھی نماز پڑھی، کیا پتا اس نے قبول کی کہ نہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں وہ کبھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ ارے اس کے محبوب کی ولادت پہ ہم خوشی کریں تو وہ کیسے ریجیکٹ کرے گا؟ اس لیے کہ وہ خود خوشیاں مناتا پھرتا ہے مالک، ہمیں حکم دیتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، ارے فَلْيَفْرَحُوا، جب نعمتیں ملیں تو خوشیاں کیا کرو، ریجوائس، سیلیبریٹ، فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ خوشیاں کریں، خوشیاں منایا کرو۔ ایک بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں، پچھلے دن میں نے علماء چونکہ تشریف فرمائے، میں تو طالب علم ہوں، تو کل پرسوں ایک پروگرام میں نے ایک بات کی تو ایک دوست نے پھر پوچھا اس کے بارے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے، اچھا ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عوام میں بھی ایسا شغف پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں ایسا شغف ہوگا تو پھر ہمارے علماء جو یہاں اسٹیج پر ہم کھڑے ہوتے ہیں ان میں بھی علمی شغف اور ریسرچ کا، تحقیق کا پھر شغف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، سوال کرنا چاہیے۔ میں نے بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب نعت پڑھنا اس شان و شوکت کے ساتھ آپ نے یہ اتنی شان و شوکت سجا کر جلوس بھی نکالا ہے، محفلیں کرتے ہیں، یہ شان و شوکت، یہ جھنڈیاں، یہ اسٹیج، یہ سارا کچھ، میں نے کہا بھائی حضور کی نعت شان و شوکت سے پڑھنا یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ حضور کی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر لگواتے تھے، کہتے تھے میرے حسان جو قصیدے میرے لکھے ہیں نا پڑھنے ہیں تو ایسے نہیں، احسان کے لیے ممبر رکھو۔ حضور ممبر پر بٹھاتے، پھر کہتے اب میری نعتیں پڑھو۔ میں نے یہ بات کی تو وہ دوست کہنے لگے آج کل تو میڈیا کا بڑا، یہ سوشل میڈیا بڑا تیز ہوتا ہے، ابھی تو بات میں نے کی ہے نا کہ 2 منٹ کے بعد فیس بک پہ چڑھ جائیے، تو ہوتا کیا کسی نے ان سے سوال کیا بھئی یہ ایسے ہی کہتے پھرتے ہیں، مولوی ایسے ہی کہتے ہیں۔ پھر دوسرے دن ایک جگہ پروگرام رات کو تھا، میں نے کہا وہ آ جائیں سارے آ جائیں، میں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بتاؤں گا جو بات خدا کی قسم حضور شہنشاہ بغداد کا سب ہوں، میرے منہ سے کبھی بات ایسی نکل نہیں سکتی جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ ہم تو ایسی بات کرتے ہی نہیں، اہل سنت کا عقیدہ تو ہے ہی وہ عقیدہ، سچا سچا پکا عقیدہ جس کی بنیادیں ہیں ہی قرآن و حدیث کے اندر ہے، اس سے بات تو بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو بات میں نے کی ہے آؤ تمہیں بتاتا ہوں، ترمذی شریف کو اٹھاؤ، ترمذی شریف کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی، باب ما جاء انشاء الشعر، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، کتاب الادب کے اندر یہ کتاب آپ یہ بات آپ کو ملے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب علماء بیٹھے ہیں، پہلی حدیث اس کے اندر یہ جو باب ہے اس کی پہلی حدیث یہی ہے، اور اس کے راوی کون ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس کی راویہ ہیں، آپ یہ فرماتی ہیں، آپ یہ باتیں بتا رہی ہیں۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعو لحسان منبرا فی المسجد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، علماء اس بات کو سمجھتے ہیں جب کانا یکونو آتا ہے نا مضارع پر تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، کنٹینیوٹی اس میں ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے مائی صاحبہ ام المومنین یہ بتا رہی ہے لوگوں، حضور کی نعت جب پڑھی جاتی تھی حضور کے زمانے میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پڑھتے تھے، حضور معنی کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر لگوایا کرتے تھے، ممبر لگوایا کرتے تھے، معنی یہ ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، میرے آقا کی نعتیں اکثر ممبر پر پڑھا کرتے تھے، حضور اکثر ایسا کیا کرتے تھے، ممبر لگواتے تھے مسجد میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیٹھتے تھے، پھر نعت پڑھتے تھے۔ اس لیے بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں،
رائے وہی دے سکتا ہے. علماء کی موجودگی میں ایک دلیل دے رہا ہوں. عام سی بات ہے نا, اپنی رائے مجھ سے پوچھے میرے شیخ حضور سیدی کے بارے میں, تو میری رائے مختلف ہے. ایک بندہ آج سے 10 سال بعد آئے, 50 سال بعد آئے, 100 سال بعد آئے, وہ حضور سیدی کے بارے میں کوئی بات کرے, کیا اس کی بات معتبر ہوگی؟ جب میں جو قرب میں رہتا ہوں اس کی بات معتبر ہوگی. معتبر تو میری ہوگی نا, کیونکہ میں قرب میں رہا ہوں, قریب رہا ہوں, دیکھا ہے, سنا ہے. اور جو بھی قریب رہے ہیں, ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں. اب رائے اسی کی معتبر اور صاحب ہوتی ہے جو قرب میں رہتا ہے, جو صحبت میں رہتا ہے. ارے صدیوں بعد آنے والوں سے ہم کیوں پوچھیں؟ ہم ان سے کیوں پوچھیں؟ آپ کا تو استحقاق ہی نہیں ہے. You have no right. You don't deserve. Why should we ask you کہ میرے آقا کیسے تھے؟ میں کیوں آپ سے پوچھوں میرے آقا کا حسن کیسا تھا؟ میں کیوں آپ سے پوچھوں آپ کا چہرہ والضحیٰ کیسا تھا؟ میں کیوں آپ سے پوچھوں آپ کی زلف عنبری کیسی تھی؟ آپ کا جسم اطہر کیسا تھا؟ آپ کے پسینے کی خوشبو کیسی تھی؟ یہ وہی بات صحیح بتائیں گے نا جو آپ کے قرب میں رہتے تھے, آپ کی صحبت میں رہتے تھے, آپ کے قریب تھے. بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ صدیوں بعد کو بندہ آ کے یہ کہے نہیں وہ ایسے تھے ایسے نہیں تھے, وہ ایسے تھے ایسے نہیں تھے, ہم بس سادہ سی بات اس سے پوچھیں گے بھائی آپ وہاں تھے؟ آپ نے حسن مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا تھا؟ آپ نے زلف عنبری کو کبھی سونگا تھا؟ ہاں یہ حق بجانب بات ہو سکتی ہے. ہاں کچھ ہیں جو ان کے طریق پر چلنے والے, وہ تو قیامت تک ہوتے رہیں گے. ان کے تو حجاب مرتفع ہو جاتے ہیں, وہ تو بلا حجاب دیکھتے ہیں. ان کی بات ہم نہیں کر رہے. جیسے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں نا, کوئی مثال نہیں ڈولن دی, چپ کر میرے علی یہ جال نہیں بولن دی. اس لیے جنہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے ان کی بات اور ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں تنقید کی نظر سے, جن کے مائنڈ ہوتے ہیں کرٹیکل, وہ لوگ, ان سے بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے کیوں پوچھیں؟ آؤ ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے چہرہ والضحیٰ شب و روز دیکھا تھا. آؤ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے حسن مصطفیٰ کے مشاہدے کیے تھے, آپ کی صبح اور شامیں دیکھی تھی, دن اور رات دیکھے تھے. آؤ ان سے پوچھتے ہیں. میں چلا حضرت حسان بن ثابت کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالی کی بات کی ابھی چلی ہے, تو انہی کی زبانی سنیے. اب فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب دیکھیں مزے کی بات کیا ہے, علماء بیٹھے ہیں. اب جس نے دیکھا ہی نہیں وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ ایسے نہیں تھے, اور جنہوں نے دیکھا ہے صبح شام مشاہدے کیے ہیں وہ دیکھ کر بھی کہتے ہیں کسی آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں. عجیب بات ہے, ذرا غور تو کریں. یہ وہ تھے جنہوں نے دیکھا تھا. وقت کم ہے, آپ کی محبت کا شکریہ, تو میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں. جنہوں نے دیکھا صبح و شام حسن مصطفیٰ کو مشاہدہ کیا تھا, صبح و شام دیکھتے تھے, وہ بولے تو یوں بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل تو دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی عورت نے, کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو تو بے عیب اللہ نے پیدا فرمایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرماتے ہیں میں تو یوں کہتا ہوں, اور یوں کہہ لیں یہ ساری باتیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے لگاتے ہیں لوگ, ان کے بھی سنے نا. جنہوں نے دیکھا ہے تو دیکھ کر مشاہدہ کرنے کے بعد, حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد, آقا کی زلف عنبری سونگنے کے بعد, سارے مشاہدے کرنے کے بعد کہتے ہیں ارے لوگوں ہم نے دیکھا ہے, ہم نے مشاہدہ کیا ہے, سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھ کر بھی حقیقت محمدی کو نہ دیکھ سکے. اور جس نے دیکھا ہے نہیں وہ کچھ اور کہتا پھرتا ہے. آخری بات یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ سے عرض کرتے ہیں آپ تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کی حدیث روایت فرمائی ہے. آپ تو کثیر روایت صحابی ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کا تو کام ہی یہی تھا. آپ خود فرماتے ہیں, علماء تشریف فرمائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صبح سے شام, میں آپ مسلم شریف میں یہ چیزیں موجود ہیں کتابوں میں, فرماتے ہیں میں اور کوئی کام نہیں کرتا تھا,
اٹھ کے نا حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا تھا، بس بیٹھا رہتا، حضور کی باتیں سنتا رہتا، بس حضور کے پاس بیٹھا رہتا. اور یہ بھی حضور کی دعا کا نتیجہ ہے. دیکھیں ایک دن شکایت کرتے ہیں، حضور آپ کی بہت سی گفتگو میں سنتا ہوں، کلام سنتا ہوں، لیکن بھول بھی جاتا ہوں. حضور نے فرمایا اوکے ٹھیک ہے. اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر شے ملتی ہے، ہر شے کا علاج ہے. حضور نے فرمایا کسی حکیم کے پاس جاؤ، نسیان کی بیماری ہے نسخہ لے لو. کسی ڈاکٹر کے پاس، تمہیں اچھا نسیان بھولنے کی بیماری ہے، تمہیں ابو ہریرہ ابو سدردہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. چادر پھیلائی، حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یوں دعا کی، ایسے چہرے پہ ہاتھ نہیں، یوں کر کے یوں ڈالا چادر میں. فرمایا اب اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن سے سارے علوم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 2 قسم کے علوم مصطفیٰ سے سیکھے ہیں. ایک تو وہ ہے جو لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہوں، ایک وہ ہے جو کبھی بیان نہیں کرتا، وہ کچھ اور ہیں. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاہدہ تو بہت زیادہ ہے. ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تمہیں جو میں نے دیکھا ہو تمہیں بتاؤں. ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. میں آؤ تمہیں بتاؤں کیا دیکھا ہے. ما رأیت شیئا، یہ جو شیئا ہوتا ہے عربی میں نکرہ اس کو کہتے ہیں، یہ عام ہوتا ہے، جنرل بات ہوتی ہے. جیسے کہہ لیں نا کتابن، یہ جو تنوین ہوتی ہے کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی شے. تو جب الکتاب ہو جائے تو خاص ہو جاتی ہے، کتاب اللہ ہو جائے تو خاص ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا شیئن. اب شیئن کہہ کے ہر شے کو ابو ہریرہ سے شامل فرما دیا. کائنات خلق کی کوئی بھی شے کہتے ہیں ما رأیت شیئن. رات کو میں نے دوستوں کو اس پر ایک بات بتائی، میں نے کہا سنیں یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئن، شیئن کہہ کے انہوں نے کائنات خلق کی ہر شے کو یہاں رکھ لیا ہے سامنے. تو میں لوگوں ساری چیزیں سامنے رکھ لو، سورج کو لے لو، چاند کو لے لو، ستاروں کو لے لو، ہر شے کو لے لو، کائنات کے حسن کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو. شیئن جو کہا ہے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے یہ دیکھا ہے. کہتے ہیں سب کچھ دیکھ کر یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی کائنات کی شے مصطفیٰ سے ہنسی ہے ہی نہیں. پھر اگلی بات کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ. ارے یہ جو سورج ہے جو چمکتا پھرتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے تو کائنات روشن ہو جاتی ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کو روشن کر دیتا ہے. کہتے ہیں یہ جو شمس ہے، یہ سورج ہے، یہ کیا ہے؟ ارے یہ کان الشمس تجری فی وجہہ. کہتے ہیں یہ جو آسمانی سورج ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے چہرے وقت طواف کرتا پھرتا ہے. گویا یہ طواف کرتا پھرتا ہے. یوں کہہ لیں اس پہ ختم کر دیتا ہوں، یہ آسمانی سورج بھی مصطفیٰ کے چہرے کا طواف کر کے یہ بتا رہا ہے لوگوں میں بھی اپنے حسن کی خیرات یہاں سے لیتا ہوں. رب نے جہاں بنائے امام الانبیاء کی خاطر، پھر کیا کیا رنگ سجائے امام الانبیاء کی خاطر. سدرہ سے لے کے تخت سرا تک مبارک، یہ میری اپنی لکھی ہوئی ربائی ہے، سدرہ سے لے کر تخت سرا تک مبارک، پھر کیا کیا جلوے دکھائے امام الانبیاء کی خاطر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.